ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھ بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈال لیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہگار لوگوں کو ڈال دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائے، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بیچنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنے امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت
مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد کلپ ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کرے؟ آئے ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالے، کیا پتا کون گناہگار پل کر راہ راست پہ آ جائے۔